جتنے میں نے دیکھا لوگ جہاز میں چڑھتے ہیں سب کو خدا یاد آ جاتا ہے. ایک خاتون ہمارے ساتھ بیٹھ, سر پہ دوپٹہ نہیں, جہاز میں جیسے اڑنے لگا اس نے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا. میں نے کہا اب ڈر میں اسے خدا یاد آیا ہے, اور جیسے جہاز لینڈ کر گیا پھر دوپٹہ اتار کے پھر وہی حرکتیں اور وہی کام. ایک جہاز تھا, ہم نے خود دیکھا تھا, مشہد میں تھے, اصفہان سے آ رہا تھا, اس کو آگ لگ گئی تھی, ہوا میں تھا, ہم نے خود دیکھا. الحمدللہ صحیح سالم اتر گیا, تو اس کے ایک پر کو آگ لگ گئی. انہوں نے بہت جلدی سے تیزی کر کے انہوں نے جہاز کو لینڈ کر دیا. اس جہاز میں ایک مولانا تھے, کہہ رہے مولانا ہم بھی تھے, بڑی کیفیت تھی جہاز میں, قیامت کا منظر تھا. اب سارے کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہیں, پر کو کیا لگ گئی, آگ لگ گئی. کہہ رہا جتنی بے دین خواتین تھی نا اس جہاز میں, انہوں نے سرخیاں صاف کر دی, میک اپ صاف کر دیے, سر پہ دوپٹے آ گئے, ہاتھ میں تسبیح آ گئے. کہ جہاز سے چڑھنے سے پہلے مولوی ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا. کہ اب جو آگ لگی سارے کہہ رہے مولانا میرے پاس آ گئے, مولوی صاحب دعا کرو اللہ بچا لے, نیک ہو جائیں گی, اب نماز پڑھیں گی, اب یہ نہیں کریں گی, وہ نہیں کریں گی. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کہ مولانا جیسے جہاز اترا نا پھر واش روم میں وہی سرخی ورخی لگا کے پھر یہ آئی اور گئی. یہ انسان کا حال ہے. مطلب جب تک ڈنڈا نہ ہو, جب تک ڈر نہ ہو, بندہ سدھرتا ہی نہیں ہے. بیمار ہوتا ہے, خدایا شفا دے شفا دے, یہاں ٹھیک ہوا پھر بندہ وہی بن جاتا ہے. عجیب شیطان صفتی اس انسان کے اندر ہے کہ جب اللہ کہتا ہے جب تنگی میں ڈالتا ہوں مجھے یاد کرتے ہو, جب تھوڑا تمہیں چھوڑتا ہوں پھر کفران نعمت کرتے ہو. بالآخر تجھے پتا ہے تجھے مرنا ہے, مٹی کے منو کچھ بھی نہیں لے کر جاؤ گے. بینک میں 100 کروڑ ہیں, کتنا کھاؤ گے 100 کروڑ سے, 50 کروڑ سے کتنا کھاؤ گے بھائی. میکسیمم اپنے منتھلی خرچ لکھ دو کتنا ہے. بہت ہیلدی زندگی بندہ گزارے تو مہینے میں 4 لاکھ 5 لاکھ, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اب ملٹی پلائی کرو, اگر 60 سال زندہ رہو گے, ابھی 40 کے ہو, 40 مائنس کر دو 40, کتنا چاہیے تجھے. لیکن حرص دیکھو, بندہ 7 نسلوں کے لیے جمع کرتا ہے, 6 نسلوں کے لیے جمع کرتا ہے. الذی جمع مالہ وعددہ. اللہ کہتا ہے ایسے بندوں کو, ان کے جسموں کو میں جہنم کی ایندھن بنا دیتا ہوں, جنہوں نے صرف نگاہ دنیا پہ رکھی ہے. مال بناؤ علی کی طرح, لیکن سوچ رکھو علی والی. ہاں, مولا محنت کرتے تھے, اتنے پیسے بناتے تھے. مولا کا خزانچی کہتا ہے جو حساب و کتاب کرنے والا, کہ علی ایک مہینے میں پتہ نہیں 20 سے 21 ہزار درہم راہ خدا میں دیتے تھے. بڑا پیسہ کماتے تھے مولا, کنویں کودتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. مولا کے اپنے باغ تھے, محنت کر کے علی نے بنایا. یہ نہیں کہ اعجاز الہی سے منگوایا, نہیں, مولا نے خود اپنی محنت کی, اتنا پیسہ جمع کیا کہ ہفتے میں یا مہینے میں 20 سے 21 ہزار درہم فقیروں کو اعلان کرتے تھے, اور مولا علی لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو مولا کا خزانچی جو اکاؤنٹنٹ تھا وہ مولا کو کہنے لگا کہ یا علی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیے, کہیں ایسے نہ ہو پیسے ختم ہی ہو جائیں. تو امام نے کہا اللہ تجھ جیسے خزانچی کو پھر پیدا ہی نہ کرے. اس نے کہا یا علی مجھے کیوں بد دعا دے رہے ہیں. امام نے کہا پھر تو میرے لیے برا کیوں سوچ رہا ہے. کہ یا علی میں تو آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں. امام نے فرمایا بڑے عجیب بندے ہو, دے علی رائے تکلیف تجھے کیوں ہو رہی ہے. فرماتے یہی تو فرق ہے تیری سوچ میں اور علی بن ابی طالب کی سوچ میں. میں ضائع نہیں کر رہا, علی وہاں پہ اپنا وزن بڑھا رہا ہے. ہاں, قرآن کی آیت من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا اللہ کہتا ہے ایسا عیش کرے گا جس عیش میں وہ راضی ہوگا. اب اس کی تشریح بھی بڑی پیاری ہے کہ عیش میں راضی ہونا یہ آخرت کا کمال ہے, کیونکہ دنیا کا کوئی عیش بندے کو راضی نہیں کرتا. بڑی سی بڑی عیاشیاں کر لو نا, 2 دن کہتا ہے اس سے مزید عیاشی ہو, اس سے مزید عیاشی ہو, بندہ کسی عیاشی سے راضی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے قیامت میں وہ عیش کرو گے جس عیش سے راضی ہو جاؤ گے. ہاں, وہ آخرت ہے. یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. کربلا منزل یقین کا نام ہے. 2 طرح کے لشکر تھے کربلا میں. کچھ وہ جو جسموں کو بچا رہے تھے, کچھ وہ جو جسموں کو کٹوا رہے تھے. مطلب امام نے بتایا جسم کی کوئی ویلیو نہیں,
یہ مٹی میں بھی مل سکتا ہے، یہ تلوار سے اور نیزے سے اور اس سے بھی اپنی جان گنوا سکتا ہے۔ قیمت تیری ہے، تو جان کس کے لیے دے رہا ہے، کس پہ قربان کر رہا ہے۔ میں صرف کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے سوچیں، اس پہ میں کل بات کروں گا، 2 منٹ کے لیے سوچیں کتنی قیمت ہوگی اس چیز کی جس پہ حسین جیسے امام نے اپنا سر قربان کیا۔ کیونکہ امام حسین کی کیا ویلیو ہے اور کیا اسٹیٹس ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، کیا قیمت ہے حسین ابن علی کی، جنت کے جوانوں کے سردار، قسیم النار والجنت کے بیٹے، جو دعا کرے تو خدا بندے کو جنتی بنا دے۔ کتنی قیمتی چیز ہوگی جس پہ حسین قربان ہو رہے ہیں، جس پہ عباس قربان ہو رہے ہیں، جس پہ بی بی زینب کی چادر قربان ہو رہی ہے، جس پہ سکینہ کا بچپنا قربان ہو رہا ہے، جس پہ رباب کی ننھی گود قربان ہو رہی ہے۔ ہاں، اس چیز کا نام ہے دین۔